اور یہ کام کوئی آج سے نہیں، یہ پرانے بابوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ قاضی ابو یوسف جو ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا. پھر جب عہدہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی. تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے، کوئی بندہ کسی کی بیوی کو، تو طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، المتوفی 179 ہجری، قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو. امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں، قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے، اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے، یعنی وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے، اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ویسے تو اور امام مالک نے اصل میں اس کے خلاف فتویٰ دیا. جب یہ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا نا، اس وقت کیا کرتے تھے، بادشاہ کسی کی بیوی پسند آئی، پتہ چلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے، تو وہ تلوار کے زور پہ طلاق. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تم شرم و حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو. اس حدیث مبارکہ کو سنانے کا کیا مقصد ہے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے مرزا کی گفتگو سنی، اس نے کئی باتیں کہیں، ہم ان کو چند لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب عہدہ قبول کیا تو قیمت و ادا کرنا پڑے گی. قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ فتویٰ دیا زبردستی کی طلاق کا. اس کے خلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کھڑے ہوئے. امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے، یعنی حنفیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قاضی ابو یوسف نے لگوائے. امام مالک کے ان لوگوں نے کندھے تڑوا دیے. قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا، امام مالک نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. تو بادشاہوں کو جب کسی کی بیوی خوبصورت لگتی تھی تو زبردستی طلاق دلوا کر اپنے پاس لے آتے تھے. کہتا ہے مجھے تم کہتے ہو پرانے بزرگ ٹھیک ہیں، اور پرانے بزرگ تو ان سے بھی زیادہ خراب تھے، وغیرہ باتیں. اور آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک لطیفہ بھی سنائیں گے. اچھا، جب عہدہ قبول کیا تو قیمت تو ادا کرنا پڑے گی، یہ بات ہو گئی. یہ بات ہی بالکل جھوٹ ہے. کون سی قیمت، کیسی قیمت؟ کوئی انہوں نے قیمت ادا نہیں کی. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا، میرا ہر وہ فتویٰ جو اللہ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو، یعنی اگر میں نے کوئی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے بالفرض والمحال، تو بھی میرا اس سے رجوع ہے. دوسری بات سنیں، اس نے کہا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ یہ فتویٰ دیا تھا، یعنی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے زبردستی طلاق کے وقوع کا فتویٰ دیا. یہ اس کا بدترین جھوٹ ہے. تفصیل کے ساتھ پچھلے بیان میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام شعبی، امام سعید بن مسیب، قاضی شورا رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہتا ہے اس کے خلاف امام مالک فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو جذباتی بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک پکیزہ نام لے کر یہ شخص جھوٹ اور فرار سے کام لیتا ہے. پھر کہتا ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے، قاضی ابو یوسف نے لگوائے. ابھی میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھتا ہوں. مرزا کو ہمارا چیلنج ہے، اس کے چیلوں کو، چمچوں کو، حواریوں کو چیلنج ہے. تم یہ بات ثابت کر دو کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ یا گورنر کو کہہ کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے تھے. ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم رجوع کریں گے. لیکن اگر تم یہ ثابت نہ کر سکو، اگر تمہارا مرزا یہ ثابت نہ کر سکا، تو پھر تم سب کو چاہیے اس کو چھوڑ دو، ورنہ تم اس سے اعلانیہ رجوع کرواؤ کہ تم نے اتنے بڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا جھوٹ بہتان کیوں باندھا. اگر وہ توبہ نہیں کرے گا اس کو جواب دینا پڑے گا، اور چونکہ تم اس کے حواری اور چمچے ہو تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے بہتان لگایا کہ انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے، اور تم لوگوں نے یعنی حنفیوں نے امام مالک کے کندھے توڑوائے. یہ اس شخص کا بہتان ہے، بہتان ہی نہیں، بہتان عظیم ہے.
آپ نے جھوٹے تو بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولنے والا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور لوگ تو اتنے دھڑلے سے سچ نہیں بولتے کہیں جتنے دھڑلے سے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھتا ہوں، آپ ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء کی عبارت ہے، اس میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس آزمائش کے متعلق۔ پہلی انہوں نے روایت لکھی کہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو منع کیا کہ یہ روایت بیان نہ کیجئے کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مالک باز نہیں آئے تو اس نے آپ کو کوڑے لگوائے۔ انہوں نے پہلے یہ روایت ذکر کی، پھر انہوں نے دوسری روایت ذکر کی، وہ بھی سنیے کہ جب جعفر بن سلیمان مدینہ کا والی بنا، حاکم بنا، یہ ابو جعفر المنصور کا چچا زاد بھائی ہے، یہ مدینہ کا حاکم بنا، تو یہ زبردستی بیعت لے رہا تھا لوگوں سے قسم کے ساتھ۔ لوگوں نے یہ مسئلہ رکھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زبردستی کی بیعت نہیں ہوتی، زبردستی لوگوں سے قسم دلوا کر بیعت لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ اور انہوں نے اپنی اس بات کے دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش کیا جو طلاق مکرہ کے بارے میں ثابت بن احنف کی روایت ہے، انہوں نے اس روایت کو پیش کیا۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زبردستی کی بیعت والے مسئلے کو توڑنے کے لیے طلاق مکرہ والی روایت کا سہارا لیا، اس پر قیاس کیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور جعفر بن سلیمان کو غصہ آیا، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا، پھر آپ کو سزا دی، آپ کو کوڑے مروائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے تڑوا دیے وغیرہ بہت سی باتیں۔ یہ ہے اصل بات۔ جو پیچھے لکھی ہوئی ہے نا بات ابو جعفر منصور والی، وہ روایت کمزور ہے۔ کیوں کہ ابو جعفر منصور نے نہیں لگوائے تھے، بلکہ یہ جعفر بن سلیمان نے لگوائے تھے جو مدینہ کا والی تھا، اس کی طرف سے اس کے لیے زبردستی بیعت لے رہا تھا، وہاں پر یہ مسئلہ چھڑا تھا۔ اور دوسری بات، اصل مسئلہ مجبوری کی طلاق کا نہیں تھا، اصل مسئلہ مجبوری کی بیعت کا تھا۔ اور جب انہوں نے مجبوری کی بیعت والے مسئلے کو حل کرنا تھا تو انہوں نے مجبوری کی طلاق والی حدیث کا سہارا لیا تھا، اس لیے علماء اس کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے دوسری، اس روایت کی تائید ایک اگلی روایت سے بھی ہوگی انشاءاللہ، پھر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ جعفر بن سلیمان کے ساتھ تھا، ابو جعفر المنصور کے ساتھ نہیں تھا، لہذا یہ روایت ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ تھا جعفر بن سلیمان کے ساتھ اور تھا کب، یہ بھی اب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ذرا یہ دیکھیں، اور کہا ابو الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ نے مروی ہے کہ منصور نے کیا حج، اور اس نے کہا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی طرف سے جعفر بن سلیمان جس نے آپ کو مارا ہے نا، ہم آپ کو بدلہ دلوا دیتے ہیں۔ اگر یہ ابو جعفر منصور نے خود مارا یا مروایا، پھر بدلہ لینے کی بات یہاں پر کرنا بالکل بے تکی ہے، دونوں باتوں کا اس میں جوڑ نہیں بنتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر بن سلیمان نے اپنی مرضی سے کوڑے لگوائے تھے ابو جعفر منصور کی اجازت کے بغیر، اسی لیے ابو جعفر منصور نے کہا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کو بدلہ دلوا دیتے ہیں۔ فابا مالکن، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، وقال معاذ اللہ، اور فرمایا اللہ کی پناہ، یعنی میں بدلہ نہیں لیتا، میں نہیں کہتا تم کو کہ تم میری طرف سے جعفر بن سلیمان کو سزا دو۔ اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ آپ کو سزا دینے والا، کوڑے مارنے والا بندہ وہ جعفر بن سلیمان تھا۔ اچھا، یہ جو جعفر بن سلیمان ہے، اس نے مروائے تھے کوڑے، یہ مدینہ منورہ کا حاکم بنا تھا 146 ہجری میں، اور اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ زمانہ کس بادشاہ کا تھا ابھی پتہ چلا آپ کو، ابو جعفر منصور کا۔ اور یہ بھی سنیں آپ کہ ابو جعفر منصور کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اب ذرا سنیے اگلی، اس کمینے نے انتہا کر دی، کہتا ہے قاضی ابو یوسف نے کوڑے لگوائے فتویٰ دے کر، یعنی بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کذاب شخص جس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے
اس وقت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو قاضی تھے ہی نہیں، وہ تو قاضی بنے ابو جعفر منصور کے بعد۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ موسیٰ ہادی کے زمانے میں پہلی مرتبہ قاضی بنے، اور بعض علماء نے لکھا نہیں بلکہ آپ محمد المہدی کے بھی قاضی تھے، موسیٰ الہادی کے بھی قاضی تھے، اور ہارون الرشید کے بھی قاضی تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابو جعفر منصور کے قاضی نہیں تھے۔ ابو جعفر منصور کی زندگی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے۔ جعفر بن سلیمان کی طرف سے، او بہتان طراز آدمی، تم نے کس طرح کہہ دیا کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دے دیا، اور انہوں نے پھر بادشاہوں کے ساتھ مل کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے۔ توبہ 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 توبہ۔ اب ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حضرت امام مالک کو کوڑے لگے ابو جعفر منصور کی زندگی میں، اسی لیے آپ سے ابو جعفر منصور نے کہا تھا اگر آپ حکم دے تو ہم جعفر بن سلیمان سے بدلہ دلواتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ اب ذرا سنیے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بنے کب تھے۔ یہ آپ کے سامنے ہے سیر اعلام النبلاء، یہ ذرا نیچے دیکھیں، لکھا ہوا ہے فلما ماتا، جب وہ انتقال کر گیا۔ کون؟ ابن ابی صبرہ۔ آگے فرمایا استقضی بعدہ القاضی ابو یوسف، پھر لکھا اور اس کے بعد، یعنی ابن ابی صبرہ کے انتقال کے بعد، یہ بھی قاضی تھا، تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا گیا۔ اب یہ ابن ابی صبرہ، اس کا انتقال کب ہوا وہ بھی سنیے۔ اور لکھا ہے کہ اس کا بغداد میں انتقال ہوا 160 اور 2 162 ہجری میں۔ ابن ابی صبرہ کا انتقال ہوا 162 ہجری میں۔ اس کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا گیا۔ اور امام مالک کو کوڑے کب لگے؟ ابو جعفر منصور کی زندگی میں، جعفر بن سلیمان کی طرف سے۔ حضرت امام ابو یوسف تو اس وقت قاضی ہی نہیں تھے۔ 158 ہجری میں ابو جعفر منصور کا انتقال ہوتا ہے، محمد المہدی بادشاہ بنتا ہے، ابن ابی صبرہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا جاتا ہے۔ تو جب کوڑے لگے، حضرت امام ابو یوسف قاضی ہی نہیں تھے، آپ تو قاضی کتنے سال بعد جا کر آپ کو بنایا گیا قاضی، آپ تو ابن ابی صبرہ کے بعد یعنی 162 ہجری کے بعد قاضی بنے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگنے والا واقعہ تو پہلے کا ہو چکا ہے۔ آگے آپ ایک اور سنیں عبارت، یہ دیکھیں ابو جعفر منصور کا انتقال کب ہوا؟ جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ ابو جعفر منصور کی زندگی میں آپ کو کوڑے لگے تھے۔ ابو جعفر منصور کا انتقال کب ہوا؟ دیکھیے لکھا ہے ذی الحجہ سنہ 150 50 سمان 8 158 ہجری میں ابو جعفر منصور کا انتقال ہوا۔ ابھی آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگے ابو جعفر منصور کی زندگی میں، اس لیے اس نے بدلے کی بات کی۔ 158 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمد المہدی حاکم بنا، بادشاہ بنا، اور ابن ابی صبرہ قاضی تھے۔ ابن ابی صبرہ کے انتقال کے بعد 162 ہجری کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا گیا۔ اور یہ شریر، یہ فسادی آدمی کیا کہتا ہے کہ حضرت امام مالک کو کوڑے امام ابو یوسف نے لگوائے، پہلی مرتبہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور انہوں نے بادشاہ کا عہدہ قبول کر لیا، قیمت تو ادا کرنی پڑنی تھی، اب بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے فتویٰ دے دیا تو تاکہ بادشاہ جس کی بیوی خوبصورت لگے اس کو اٹھا لے۔ یار اس کو کوئی بندہ سمجھانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور اس کو چیلے چمچو کمنٹس میں مجھے گالیاں دیتے ہو، اس کو تم کیوں نہیں پوچھتے؟ تم نے پوچھنا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے، تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو یہ ثابت کرو کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لگوائے۔ پھر کہتا ہے پرانے بزرگ ٹھیک، تو تمہیں پتہ چلا وہ بابوں کی اطاعت والے بیان کے نیچے کہہ رہے تھے نہیں جی وہ آج کے بابوں کو برا بلا کہتا ہے، پرانے بابوں کو مانتا ہے۔ وہ دیکھو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کیسے زہر اگل رہا، کیوں جھوٹ بولتے ہو تم؟ اگلی بات سنو، اب آپ اس کی بے عقلی دیکھیں، یہ کتنا بے عقل آدمی ہے۔ کہتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے نکلوا دیے گئے، ہاتھ توڑوا دیے گئے، اس لیے آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ اچھا وہ عقل دیا نے ہاتھ ٹوٹ گئے،
کندھے کٹ دیتے، ہاتھ کمزور ہو گئے، ہاتھ باندھ نہیں سکتے، لہذا چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ دوسرے بیان میں تو خود کہتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ رفع دین کرتے تھے۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ کے بازو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے تو رفع دین کس طرح کر سکتے تھے؟ تو رفع دین کیسے کرتے تھے؟ وہ عقل کے اندھے آدمی یہ کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ وہ جی تو باواں انیاں کمزور ہو گئیاں کہ بندہ نال جوڑ کے ہاتھ نہیں بن سکتا تو ہاتھ چوکو کے کندھیاں تک وہ رفع دین کتنا کر سکتا؟ وہ ایسی بات کرو جو عقل میں بھی آ جائے۔ تو خلاصہ ہماری بات کا یہ ہے کہ مرزا دہلوی شریر نے حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے عظیم انسان اور محسن پر جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا۔ اگر اس نے توبہ نہ کی قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔